بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدو کا رسول خدا پر 70 درہم کا دعویٰ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو علمی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ من لا یحذر الفقی میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ بدو نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ ناکہ خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، تو اس ناکہ کو کتنے میں فروخت کرے گا؟ بدو نے کہا، 22 درہم میں۔ جناب ختمی مرتبت نے فرمایا، اے اعرابی، تیری ناکہ کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگی ہوئی قیمت کو اس قدر بڑھایا کہ اس بدو سے آپ نے 400 درہم میں وہ ناکہ خریدی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈالے۔ ناگہاں اس بدو نے ہاتھ مارا اور ناکہ کی مہار پکڑ لی اور کہا، یہ ناکہ بھی میری ہے اور یہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے۔ رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ، یہ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر کو سنایا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، معاملہ واضح ہے، کیونکہ یہ بدو ثبوت طلب کر رہا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نمودار ہوئے تو حضرت نے فرمایا، اے اعرابی، اگر تو راضی ہو تو یہ دونوں شخص ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ بدو بولا، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاملہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ ناکہ میری ہے اور درہم اعرابی کے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے اعرابی، اب تو اپنی بات کہے۔ اعرابی نے کہا، ناکہ اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ناکہ ان کی ہے تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر نے معاملے پر غور کرتے ہوئے کہا، قضیہ واضح ہے، اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق لے کر رہوں گا۔ نبی آخر الزمان نے حضرت عمر کا فیصلہ سن کر فرمایا، میں اس دعوے کا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے دربار رسالت میں دیکھا کہ ایک بدو رسول خدا کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا، یا خیر البشر، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، تو رسول خدا کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں ناکہ کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں میں بیچ چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ فرمائیے۔ فرمایا، اے ابو الحسن، میں ناکے کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، رسول خدا سچ فرما رہے ہیں کہ ناکے کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں۔ اعرابی نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ایسا کیوں کیا؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے اوامر و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناکا عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے آپ پر جھوٹا دعویٰ کیا۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ حدیث نبوی ہے، علی نیکوکاروں کے امام اور بدکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ جس نے علی کی مدد کی وہ کامیاب و فتح یاب ہوا، اور جس نے علی کی مدد سے گریز کیا وہ بے یار و مددگار ہے۔ اونٹ کا شتر مرغ کے انڈے توڑنا۔ کتاب عجائب احکام امیر المؤمنین کے مؤلف نے صاحب مناقب سے یہ روایت نقل کی ہے، جو کہ ایک انصاری کے حوالے سے روایت ہے۔ ایک مسافر نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں شتر مرغ کے انڈے بچے نکالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈے تمام کے تمام اونٹ کے پاؤں تلے آئے اور ٹوٹ گئے۔ جس شخص کے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر شتر مرغ کے انڈے ٹوٹے تھے وہ ادائیگی حج کے لیے احرام میں تھا۔ شتر مرغ کے انڈوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہوا اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام معاملہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی قربانی خانہ کعبہ میں ادا کر، یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دے۔ ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں وہی خانہ کعبہ میں قربان کر۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امیر کے فیصلے کی وضاحت چاہی۔ جب آپ جناب امیر علیہ السلام کے فیصلے کو سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ وہی ہے جو علی علیہ السلام نے کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تم مزید رسائی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتا دیتا ہوں، اگر تو اسے بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا علی علیہ السلام کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ چونکہ وہ شخص جناب امیر علیہ السلام کے بتائے ہوئے کفارہ کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسرے عمل کی اجازت دے دی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔